السلام علیکم. کراچی میں جو ہے 1 جون سے مسلسل اب تک جو زلزلے ہیں ان کے جھٹکے آنے کا سلسلہ جو ہے جاری ہے، اور اب جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس وقت تک تقریباً 21 کے قریب جو ہے زلزلے آ چکے ہیں. کیا یہ تمام کے تمام جو جھٹکے زلزلوں کے محسوس کیے جا رہے ہیں، کیا یہ زلزلے ہیں یا پھر جو سب سے پہلا 3.6 جو ہے شدت کا زلزلہ آیا تھا اس کے جو ہے آفٹر شاکس ہیں؟ اس بارے میں آج ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ یہ جو ہے زلزلے اس وقت جو آ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، کیا اس سے پہلے یہاں پر جو ہے اسی طرح کوئی سلسلہ رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے کراچی میں کس شدت کا زلزلہ آیا ہے ماضی میں؟ یہ اس صورتحال پر بھی بات کریں گے، اور یہ ان زلزلوں کی اس طرح آنے کی اچانک جو ہے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، یہ بھی جو ہے آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر لغاری. اس سے پہلی ویڈیوز میں بھی آپ ان سے ملاقات ہو چکی ہے. جو سیسمک اور سونامی ارلی وارننگ سینٹر ہے اس میں جو ہے ہم نے ویڈیو بنائی تھی، وہاں پر بھی جو ہے پوری تفصیل سے ہم نے بات کی تھی زلزلوں پر اور سونامی پر. لیکن آج جو ہے ہم جو کراچی کی تازہ ترین صورتحال ہے اس پر جو ہے ہم بات کریں گے. السلام علیکم امیر حیدر لغاری صاحب. السلام جی. اچھا، ایک تو یہ بتائیے گا جس طرح سے یہ زلزلے ہیں ابھی تک کتنے آ چکے ہیں یہ پورا سا، اور ان میں شدت جو ہے ان کی کمی ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے، کس طرح سے مطلب ڈیفائن بتائیں گے آپ اس کو؟ نہیں، ابھی تک 21 ارتھ آ چکے ہیں. ان میں سے شدت جو ہے وہ 3.6 سے لے کر 2 تک پہنچ چکی ہے، اور اس میں کمی آتی جا رہی ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ مزید بھی ہو جائے گی. یہ کیوں اس طرح سے مطلب اچانک اتنے بار بار مطلب وقفے سے آ رہے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ مطلب کیا اس کی پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی فالٹ لائن ہے، لانڈی کی فالٹ لائن ہے، اور اس میں یہاں ایکٹیویٹی آتی رہی ہے، پاسٹ میں بھی آتی رہی ہے، لیکن اس کی اس طرح فریکوینٹ نہیں ہوتی تھی کہ کانسٹنٹلی 2 یا 3 دن تک نہیں رہتا تھا. لیکن اس دفعہ جو ہے اس چیز میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو فالٹ لائن ہے وہ خود بھی ایکٹیو ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے فریکوینٹلی ارتھکویک آ رہا ہے. اس میں کوئی کتنا وقت لگ سکتا ہے آپ حال میں؟ یہ پریڈکشن ہے کوئی آپ کے پاس کس طرح سے ہوگا مطلب ایڈجسٹ؟ یہ پریڈکشن تو آپ کو پھر بتا دوں کہ ارتھکویک میں نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. باقی یہ کہ ماضی کے تجربات سے یہی طے کیا جاتا ہے کہ یہ کتنے دن تک رہ سکتی ہے. جو پرانے ایکسپیرینس ہیں ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے. اس ٹائپ کے میگنیچیوڈ جو ہیں 1 ویک سے بعد آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ کراچی کے علاوہ اور کہیں پر ایسی مثالیں ہیں جہاں مطلب اتنی بڑی تعداد میں زلزلے آتے ہوں؟ ہم نے تو جاپان کا سنا ہے، وہاں پر آتے ہیں سب سے زیادہ. کوئی مطلب جس طرح سے یہاں پر آ رہے ہیں، یعنی 21 بڑی تعداد ہے ابھی تک. یہ دیکھیں، مظفر آباد میں جب ہم لوگ گئے تھے تو وہاں پر 2005 میں جو 8 اکتوبر کو ارتھکویک آیا تھا، تو ہم نے وہاں ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کیا تھا جس میں ہم نے دن میں 1000 ارتھکویک اسی طرح کے آتے رہتے تھے. تو ہم کیلکولیٹ کرتے تھے بیٹھ کے، اور عوام کو اویئرنیس کرتے تھے کہ یہ جو ارتھکویک آتے ہیں. تو یہ فنامنا پھر آوران میں بھی آتا رہا. پھر اسی طرح ہندو کش میں بھی ریسنٹلی یہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی تھی. تو اب کراچی میں ہے، تو یہ ماضی میں ایسا ہوتا آیا ہے، اور اس تجربے کی بنیاد پر ہی ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ فالٹ لائن جو آپ بتا رہے ہیں لانڈی کی، یہ ایک ہی لائن گزری ہے یہاں سے، یہ فالٹ لائن، یا اور بھی ہیں؟ اور یہ کون سے ایریا پڑتے ہیں، یہ تھوڑا سا بتائیں گے آپ؟ دیکھیں، فالٹ لائن کا جو ہے وہ یہ لانڈی کے علاقے میں ہے، اور جمعہ گوٹ کے پاس ہے کہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے تھانہ بلے خان میں فالٹ ہیں جو بیریا ٹاؤن اور DH سٹی میں فیلٹ رپورٹ دیتے رہتے ہیں. اسی طرح آپ ویسٹ کی طرف چلے جائیں تو کھیر سر ماؤنٹین ہیں اور کراکم ماؤنٹین ہیں. یہ جو ہے بیسیکلی پلیٹ باؤنڈریز ہیں. اسی طرح سمندر میں چلے جائیں تو مرے رج ہے، اور اس طرف عریبین ایکٹیویٹی ہے، عریبین سی کی سبڈکشن زون ہے. کراچی میں جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ تاریخ میں پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے، اور ماضی میں زلزلے اگر آئے ہیں یہاں پر، میگزیمم کتنی شدت کا زلزلہ مطلب آیا ہے یہاں؟ ایز فار ایز مجھے جو ریممبر ہے کہ وہ 5.8 کا تھا. 98 میں ارتھکویک آیا تھا جو یہ اس میں ریکارڈڈ ہے.
اس میں کوئی نقصان وغیرہ رپورٹ ہوا تھا اس وقت کراچی میں؟ ایسا کوئی پہلے تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسا رپورٹ جو ہے ڈیزاسٹر کی آئی تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ایک تو یہ زلزلے ہیں تو پھر یہاں پر جو بلڈنگس ہیں ہیوج بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہیں, کیا وہی آپ نے کہا پریڈکشن تو نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں کس طرح سے پریپیئر ہونا چاہیے اس کے لیے؟ لوگ مطلب جو گھر بنا رہے ہیں اس کے حوالے سے کوئی مطلب کیا ہدایت کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ ایک دنیا کا ایک رول ہے کہ ہم بلڈنگ کوڈس ہوتے ہیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ہیں, امریکن بلڈنگ کوڈ ہیں, KDA میں بھی اڈاپٹ کیے جاتے ہیں, اور NDA کی ویب سائٹ پر بھی جو ہے وہ زوننگ میپ بنا ہوا ہے کس زون میں آپ آتے ہیں. تو اسی نوعیت کے میگنیچیوڈ کے جو ہے نا آپ جو ہے وہ پھر اسی ریزسٹنٹ کی بلڈنگ بنائیں. تو یہ آپ بنا سکتے ہیں, اور یہ بیسیکلی سول انجینئر اور جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا KDA جو بلڈنگ کوڈ ہیں ان کو امپلیمنٹ کرائے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب چلیں ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا. ابھی جو ہے مزید ڈیٹیل سے نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن اب جو شہری ہیں کافی پریشان ہیں, ان کے ذہن میں سوال وہی ہے, اور ہم نے اس پہ بات بھی کر لی ہے کہ یہ کب تک تقریباً ایک دفعہ اور بتا دیں یہ کب تک ختم ہو جائیں گے, اور شہریوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے, ان کے لیے کیا مطلب ہو اس طرح کی پینک, کیونکہ کافی علاقے ایسے ہیں جیسے قائد آباد ہے, وہاں سے لوگ اپنے گھر چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں مطلب شفٹ ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں زیادہ محسوس ہو رہی ہیں. دیکھیے میں یہ تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فور کاسٹ نہیں ہو سکتی, لیکن ایکسپیرینس بیس پہ اس میگنیچیوڈ میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے گریجولی جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. تو امید ہے کہ ایک ہفتہ لگ سکتا ہے اور اس سے قبل از وقت بھی ختم ہو سکتے ہیں. تو یہ کوئی حتمی طے نہیں ہوتا ہے کیونکہ فور کاسٹ نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے احتیاط کیا کرنا چاہیے, یہی کہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو پور کنسٹرکشن آف بلڈنگس ہیں ان سے ان کے دیواروں سے جب ارتھ کوئک آئے تو اوائڈ کریں, اور جو آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرک پول ہیں جو پور کنڈیشن میں کھڑے ہوئے ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے, بل بورڈ سے اوائڈ کرنا چاہیے جو ہیوی ہوتے ہیں, تاکہ آپ کھلے میدان میں جائیں جہاں آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی بلڈنگ یا کوئی بھی چیز آپ کے اوپر گر نہیں سکتی ہے. لیکن بہت ہی محتاط انداز سے, بہت ہی صبر کے ساتھ, اس میں کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے, اور پیشنس کے بعد. تو یہ دنیا میں جاپان میں اپنے اسلام آباد میں یہ فریکوینٹلی فینامینات کوئی آتے رہتے ہیں. تو اسی لیے یہ ایک قدرت کا نظام ہے, اس کو جو ہے قدرتی آفات آتی رہتی ہیں, اور ان کو سامنا کرنا ہمارا جو ہے یہ ایک فطرت میں ہونا چاہیے, اور اس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. گھروں میں ہیں تو گھروں سے باہر آ جائیں, مطلب اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو بچوں کو بھی اگر پاسبل جو بھی مطلب ہو مطلب اسی طرح کی کنڈیشن بالکل اسی طرح کی ہے جی. تھینک یو ویری مچ. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کے مزید جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے. تو ابھی کیونکہ کرنٹ صورتحال تھی تو میں چلو آپ سے تھوڑا سا اس پہ بات کر لیں. تو یہ امیر حیدر لغاری چیف میٹرولوجسٹ جو ہے میرے ساتھ موجود تھے, اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ زلزلوں کی نہ کوئی پریڈکشن کی جا سکتی ہے, ان کی کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی, اور یہ جو سلسلہ ہے یہ ایک ہفتے تک جاری رہ سکتا ہے, اور یہ کوئی مطلب حتمی نہیں, ایک جو ماضی کے تجربات ہیں ان کی بیسس پہ یہ بات کی جاتی ہیں سائنٹیفکلی. تو کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کراچی کے شہریوں کو, اور جو احتیاطی تدابیر انہوں نے بتائی ہیں وہ اختیار کریں, کیونکہ قدرتی آفات کو روکا نہیں جا سکتا. ہاں نقصانات جو ہے وہ ضرور کم کیے جا سکتے ہیں جو احتیاطی تدابیر جو ہیں بتائی گئی ہیں ان پہ عمل کر کے. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے عبدالقدیر رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.